اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو چلتے ہیں جی آیت نمبر 6 کو دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے اسماء کون کون سے ہیں، حروف کون کون سے ہیں اور افعال کون کون سے ہیں۔ ان آپ کا حرف ہے، حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے۔ ان جب بھی آئے گا آپ کو اس کا ایک اسم اور ایک خبر ڈھونڈنی ہے۔ یہ باتیں آپ نے ذہن میں ساتھ ساتھ تیار رکھنی ہیں۔ الذین اسم الموصول ہے، اور اسم الموصول جب بھی آئے گا اس کا صلہ ضرور آئے گا، اور وہ صلہ جو ہے وہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا یا جار مجرور ہوگا یا ظرف اور مضاف الیہ ہوگا۔ یہ باتیں ساتھ ساتھ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ الذین اسم الموصول ہو گیا۔ کفرو گرین کلر میں آ گیا جی، پہلا لفظ ہمارا یہ فعل ہے۔ کفرو کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے۔ کہاں سے پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ واو اور الف سے۔ پہلے صیغے پر جائیں، کسی بھی صیغے سے پہلے صیغے پر جانے کا طریقہ آپ کو آتا ہے۔ کافرا کفرا 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 کفرو، کافارا مادہ آ گیا اس کا، تو آپ ڈکشنری میں دیکھ لیں گے کافارا کفرا یکفرو باب نصرہ ینصرو سے استعمال ہوتا ہے، فعل ماضی۔ آگے سواءن، سواءن ایک اسم ہے، مرفوع آ رہا ہے۔ علیہم جار مجرور ہے، ٹھیک۔ سواءن مصدر ہے، اسم مصدر بھی ہے، ٹھیک۔ تو علیہم ہم اس کے متعلق بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ جار مجرور جن 8 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے ان میں ایک مصدر بھی ہوتی ہے۔ آپ کا حمزہ، حمزہ استفہامیہ۔ انذرتہم، انذرتہم دو الفاظ کا مجموعہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی اٹیچ ضمیر کسی فعل کے ساتھ استعمال ہوگی تو وہ اٹیچ ضمیر اس فعل کے لیے مفعول بنے گی۔ یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، چھوٹے چھوٹے ضابطے، یہ چھوٹے چھوٹے قاعدے آپ کے علم میں ہونے چاہیے۔ انذرتا فعل ہے، تا سے ہم نے پہچان لیا فعل ماضی، تا تو میں۔ انذرتا تا سے آپ کو فعل ماضی پتہ چلا، اور پہلے صیغے کی طرف گئے تو وہ کیا بنا جی؟ آپ کو پتا ہے کہ پہلے صیغے سے چھٹا صیغہ کیسے بنتا ہے؟ پہلے صیغے کے آخری حرف کو آپ نے ساکن کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد نون زبر نا سے یہ کہانی آپ کی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ نون زبر نا، پھر تا، تما، تم، تی، تما، تننا، تو، نا۔ نون زبر نا سے شروع ہے یہ کام۔ نا، تا، تما، تم، تی، تما، تننا، تو، نا۔ تو ذرا دیکھیں یہ تا تھا، 7واں صیغہ تھا، اس سے پہلے والا حرف ساکن ہے، تو کیسے بنا ہے یہ؟ اصل اس کا کیا تھا؟ انذرا، انذرا۔ اب انذرا کے حروف پر غور کریں تو آپ کو 3 حروف مادے کے نظر نہیں آ رہے صرف، یعنی یہیں آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مزید بھی باب کا لفظ ہے۔ کلیئر ہو رہی ہے بات؟ یعنی آپ کیسے باب تک بھی پہنچیں گے، یہ چیزیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پہلے تو آپ انذرتا سے پہلے صیغے تک گئے جو کہ انذرا تھا، انذرا۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ 3 حروف نہیں ملے آپ کو، 3 حروف سے زائد حروف ہیں، تو پتہ چل گیا کہ یہ آپ کا ثلاثی مجرد باب کا لفظ نہیں ہے بلکہ ثلاثی مزید فی کا لفظ ہے، اور ایک حمزہ شروع میں لگا ہوا ہے تو وہ باب فعال ہی ہوتا ہے جس میں ایک حمزہ زبر والا شروع میں لگا کر آپ ماضی کا پہلا صیغہ بناتے ہیں۔ تو ساتھ ہی آپ کو باب بھی پتہ چل گیا کہ اچھا نون زال اور را اس کا مادہ ہے اور یہ باب فعال ہے۔ انذرا ینذرو انذارن، انذرا ینذرو انذارن، انذار کے معنی ہوتا ہے خبردار کرنا۔ تو ساتھ سے چھوٹا چھوٹا ترجمہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی کرتے ہیں۔ انذرتہم تو نے خبردار کیا انہیں، بعض جگہ ایسا ترجمہ لکھا ہوتا ہے ڈرانا، تو نے ڈرایا انہیں، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ خبردار کرنا، انذار خبردار کے معنی میں استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ ام آپ کا ایک حرف ہے، اسے حرف عطف کہا جاتا ہے۔ آ اور ام یہ جب ایک جملے میں آ جائیں
تو انگریزی کا جو کانسیپٹ ہے نا آئدر اور آر والا، یہ وہ بیان کرتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. اور یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ کسی ایک چیز کو سلیکٹ کرنے کے لیے، یا یہ لم بھی آپ کو پتہ ہے حرف ہے، اور کون سا حرف ہے؟ یہ وہ حرف ہے جو فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو اخف کر دیتا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ لہٰذا آپ کو لم کے بعد فعل مضارع نظر آئے گا اور وہ اخف ہو کر آئے گا. لہٰذا وہ آپ دیکھیں جو آپ نے انذرا ینذرو بنایا تھا نا، اس سے تنذرو تھا جو کہ اخف ہو کر تنذر بن گیا. اب یہ تنذر کون سا صیغہ ہے؟ ینذرو، ینذرانی، ینذرونا، تنذرو. یا تو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، لیکن نہیں، اس لیے کہ ذرا بات دیکھیں نا، تو نے خبردار کیا انہیں یا نہ کیا خبردار انہیں، ٹھیک ہے. تو تنذر یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تنذر اخف ہو کر آیا ہے، مجزوم ہو کر آیا ہے، دوسری زبان میں ہم کہہ دیں گے. ہم فعل کے ساتھ اٹیچ ضمیر آ رہی ہے تو کیا بنے گی؟ لازمن. لازمن اس کے لیے مفعول بنے گی. اور یہاں پر آپ کہیں گے اٹیچ تو ہے نہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ را کے بعد حرف کو جو ہے وہ ملا کے لکھا جا ہی نہیں سکتا. کلیئر ہوگی بات؟ اس کے بعد لا پھر آپ کا حرف ہے، اور یؤمنون پہلے ہم کر چکے ہیں، آمنا یؤمنو ایمانن، اس سے یؤمنون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور لا جو ہے فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کلیئر ہو گیا؟ تو سارے الفاظ پہ ہم نے مختصر بات کر لی، لیکن اس آیت میں بہت کچھ ہے آپ کے لیے. تو کیا کچھ ہے؟ میں ذرا تھوڑا سا پہلے آپ کو یہاں پر ہلکی سی ایک پکچر آپ کے سامنے رکھ دوں. میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ انا جب بھی آئے گا آپ کو چاہیے اس کا ایک اسم اور ایک چاہیے خبر. انا آپ کا آ گیا، اب آپ کو اسم چاہیے. اسم اس کا ہوتا ہے منصوب، تو منصوب اسم فوراً دیکھیں نارملی انا کے ساتھ ہی ہوتا ہے انا کا اسم. ہاں اگر کوئی ایسا جملہ ہو جس میں مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے تو پھر وہ آپ کو آگے ملتا ہے، ورنہ نارملی جو ہے وہ ساتھ ہی اس کے موجود ہوتا ہے. الذین اسم جو ہے اس میں موصول ایک مبنی اسم ہے، لہٰذا ہم اسے انا کا اسم بنا سکتے ہیں. تو اس الذین کو ہم کہیں گے یہاں پر یہ محلن منصوب ہے، تو الذین یہ انا کے اسم کے طور پہ استعمال ہو گیا. اسم موصول جب بھی آئے گا آپ کو پتہ ہے اس کا کوئی نہ کوئی صلہ ضرور ہوتا ہے، اور صلہ جو ہے وہ عام طور پہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، لہٰذا کفروا جو ہے وہ اس کا صلہ ہو گیا. کفروا فعل اپنے فاعل سے مل کر، اور فاعل کون ہے کفروا میں؟ واو کی ضمیر جو ہم کی صورت میں اندر موجود ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر الذین اسم موصول کے لیے صلہ بن گیا، اور اسم الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ بن گیا جی انا کے لیے اسم. یہ انا کا اسم ہم نے تیار کر دیا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. وہ خبر کیا ہے؟ تھوڑا سا غور کریں تو خبر سواء علیہم بھی ہو سکتی ہے، اور خبر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان الذین کفروا لا یؤمنون، بے شک کافر لوگ لا یؤمنون ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ پاسبلٹی ہے جو میں آپ کے سامنے ایک رکھ رہا ہوں. باقی سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، اس کے بارے میں بہت اہم چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو پہلے وہ شیئر کروں پھر انشاءاللہ تعالی باقی چلتے ہیں. جی یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے جی، حمزۃ التسویہ. حمزہ کی آپ نے اقسام پڑھی ہیں. ایک حمزہ استفہامیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو استفہام کے لیے آتا ہے، جو کہ آپ اکثر پوچھتے ہیں اہذا قلم، تو یہ حمزہ ہے آپ کا استفہام کے لیے استعمال ہوا ہے. ایک ہے حمزۃ التسویہ. یہ حمزۃ التسویہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھ لیں کہ لفظ سواء کے بعد آنے والے حمزے کو نحوی زبان میں حمزۃ التسویہ کہتے ہیں. سواء لفظ آ گیا، اس کے بعد اگر کوئی حمزہ آ رہا ہے تو وہ حمزہ جو ہے حمزۃ التسویہ کہلائے گا. ایک چیز. دوسرا پوائنٹ اس کے بارے میں کہ حمزۃ التسویہ جو ہے، حمزہ تسویہ، یہ بھی حروف مصدر ما اور ان کی طرح استعمال ہوتا ہے. دوسری بات حمزۃ التسویہ کے بارے میں، پہلی بات یہ کہ حمزۃ التسویہ کہتے ہیں کسے؟ وہ آپ کو پتہ چل گیا کہ سواء
جب بھی آئے گا اس کے بعد جو حمزہ استعمال ہو رہا ہوگا اسے آپ نے حمزہ استفہامیہ نہیں کہنا بلکہ حمزہ تسویہ کہنا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ دوسری بات یہ کہ حمزہ تسویہ کا استعمال کس طور پہ ہوتا ہے؟ حمزہ تسویہ کا استعمال جو ہے یہ بالکل حرف مصدر کی طرح استعمال ہوتا ہے. حرف مصدر دو موٹے موٹے ما یا ان، اور جب بھی حرف مصدر آئے گا تو اس کے بعد بھی ایک صلہ ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، لیکن وہ صلہ جو ہے اس میں کوئی آیت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ آیت کے بغیر اس کا گزارا ہو جاتا ہے. تو حرف مصدر کرتا کیا ہے؟ حرف مصدر یہ کرتا ہے کہ فعل کو مصدر کے معنی میں کنورٹ کر دیتا ہے. حرف مصدر کے بعد فعل آ رہا ہوتا ہے اور وہ فعل جو ہے وہ مصدر کے معنی میں، اور مصدر مفرد ہوتا ہے، سنگل ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی فعل جو ہے وہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر آئے گا نا. فعل اکیلا کبھی آتا ہے؟ کبھی نہیں آتا. فعل کے ساتھ یا فاعل ہوگا یا فعل کے ساتھ نائب الفاعل ہوگا. لہٰذا اس جملے کو حرف مصدر جو ہے وہ مصدر یعنی مفرد کے معنی میں لے جاتا ہے. جب ہم نے فعل مضارع خفیف پڑھا تھا تو میں نے ان لفظ پڑھایا تھا آپ کو، اور ان کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اسے ان مصدریہ بھی کہتے ہیں. اور ان مصدریہ کے معنی کیا ہیں؟ کہ یہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. جیسے جملہ ہے اریدو، میں چاہتا ہوں، این یذہبا، کہ وہ چلا جائے. اب اصل میں کیا ہے کہ اریدو میں چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں؟ اس کا جانا. میں اس کا جانا چاہتا ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ وہ چلا جائے. اب یہ جو اس کا جانا ہے، یہ جانا کیا ہے؟ مصدر ہے کہ نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مصدر مفرد کنسیڈر کیا جاتا ہے، سنگل ورڈ ہوتا ہے. تو دوسری بات آپ کے سامنے یہی کہ حمزہ تو تسویہ بھی حروف مصدر ما اور ان کی طرح استعمال ہوتا ہے، یعنی جملے کو مفرد یعنی مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ ایگزامپل دیکھیں. سواء علیہ، سواء آ رہا ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے جی. تو یہ جو حمزہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حمزہ تو تسویہ ہے کیونکہ سواء کے بعد آ رہا ہے. اکمتا ام کاتا، اکمتا کیا تو کھڑا ہوا، ام کاتا یا بیٹھا. ان میں سے ایک ہی جواب دیا جائے گا نا، کہ وہ کہے گا جی میں بیٹھا یا میں کھڑا ہوا، ایک ہی جواب دیا جائے گا نا. لیکن جب سواء کے بعد ہی آئے گا حمزہ تو اسے حمزہ استفہامیہ نہیں کہا جائے گا بلکہ حمزہ تو تسویہ کہا جائے گا. اور یہ کرے گا کہ حمزہ تسویہ یہ فعل کو مصدری معنی میں کنورٹ کر دے گا. کمتا، اب دیکھیں کیسے مصدری معنی میں کنورٹ ہوا. یعنی سواء علیہ وہ تو ویسے کا ویسے رہا. اکمتا ام کاتا، اکمتا کو کر دیا قیامو کا. کمتا فاعل تا ہے نا، انتا، تو اس فاعل کی طرف اس مصدر کو، قام یقومو کا مصدر ہے قیام، اس مصدر کو اس کے فاعل کی طرف مضاف کر دیا. قیامو کا، قیامو کا، سواء علیہ قیامو کا. تو اکمتا کا ترجمہ ہو گیا قیامو کا، اور ام کاتا، ام پھر حرف عطف کے طور پہ استعمال ہو گیا واو کے طور پہ، اور کاتا کے معنی ہو گئے قعودو کا. یعنی لفظی ترجمہ دیکھیں اب کیا ہوا. میرے لیے سواء علیہ برابر ہے، علیہ میرے لیے، قیامو کا و قعودو کا، تیرا کھڑا ہونا یا تیرا بیٹھنا. گویا میرے لیے تیرا کھڑا ہونا یا بیٹھنا برابر ہے. تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے قرآن مجید میں، چونکہ بہت دفعہ استعمال ہوا ہے یہ، تو اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس کی پک لے لیں. میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ حمزہ تسویہ سواء کے بعد آئے گا ایک تو، اور جب سواء کے بعد حمزہ تسویہ آئے گا تو اس کے معنی حمزہ استفہامیہ کے نہیں کیے جائیں گے بلکہ وہ فعل کو مصدری معنی میں تبدیل کر دے گا. ٹھیک ہو گیا؟ مزید آگے دیکھیں. اب یہاں پر جو آیت میں استعمال ہوا ہے سواء علیہم انذرتہم، اسی کو میں آپ کے سامنے اسی پیٹرن پر لے کے آتا ہوں. اب یہاں پر سواء کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہ حمزہ آپ کا حمزہ تسویہ ہوا، استفہام کے معنی میں نہیں آئے گا بلکہ مصدری معنی میں لے جائے گا انذرتہم کو. اب انذرتہم، انذرتا میں فعل فاعل اور مفعول تین چیزیں آ رہی ہیں نا. تو انذرا ینذر سے انذرتا بنا ہے نا، تو آپ اس کا مصدر نکالیں، وہ بن گیا انذار. اس مصدر کو اس کے فاعل کی طرف مضاف کر دیں تو کیا بن گیا؟ انذارو کا، انذارو کا، اور ساتھ مفعول لگا دیں. انذارو کا
ہم کہیں گے تو عجیب سا لگے گا، تو انذارو کا ایاہم، انذارو کا ایاہم، یہ شکل بن گئی جی اس کی. تو سواؤن علیہم انذارو کا ایاہم، برابر ہے ان پر، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، تیرا ان کو ڈرانا. اور پھر اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے لم تنذرہم، یا و لم تنذرہم یعنی عدم انذارک ایاہم. یہ ذرا اچھی طرح سمجھ لیں. اب پورے کا میں نے آپ کے سامنے انالیسس رکھ دیا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. انذرتہم، انذرتہم کا ترجمہ ہم کر دیں گے انذارو کا ایاہم، اور لم تنذرہم اس کو ہم مصدر کی تعویل میں لے آئیں گے تو بن جائے گا عدم انذاری کا ایاہم. کلیئر ہو گیا؟ ام کی جگہ پر واو آ گیا، حرف عطف ہو گیا، اور یہ حمزہ جو ہے استفہام کے معنی سے نکل گیا. تو باقی وہی ہے آپ کے سامنے کہ سواء علیہم انذارو کا ایاہم و عدم انذاری کا ایاہم، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کو خبردار کرنا یا آپ کا ان کو خبردار نہ کرنا ان پر برابر ہے. اب یہ جو سارا حصہ ہے اس حصے کا گرامیٹیکل انالیسس کیسے کریں گے؟ وہ تو ہم نے خبر مبتدا بنا دیا، ان الذین کفروا لا یؤمنون، ان الذین کفروا لا یؤمنون، بے شک کافر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اب جو بچا نا سواء علیہم انذارو کا ایاہم و عدم انذاری کا ایاہم، یعنی سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. نیچے لکھا ہوا ہے اس تعویل کے بعد اس جملے کو مبتدا مؤخر. اب دیکھیں انذارو کا بن گیا نا اتنا حصہ، انذارو کا ایاہم و عدم انذاری کا ایاہم، یہ حصہ مرفوع ہے نا، تو ہم اسے کہہ دیں گے یہ مبتدا مؤخر ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے. اور سواء علیہم اس کو اس کی خبر مقدم بنا دیں گے. سواء علیہم خبر مقدم ہو گئی، سواء مصدر ہے چونکہ اس لیے علیہم جار مجرور اس کے متعلق ہو گیا. اوکے جی، یہ خبر مقدم بن گئی، اور انذارو کا ایاہم و عدم انذاری کا ایاہم یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. یہ درست ہو جائے گا. اور اس کو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سواء علیہم کو ہم مبتدا بنا دیں اور انذارو کا یعنی اتنے حصے کو جو اگلا حصہ ہے اس کو خبر بھی بنایا جا سکتا ہے. لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ معرفہ کو مبتدا رکھیں اور نکرہ کو خبر رکھیں. ٹھیک ہے؟ تیرا ان کو خبردار کرنا یا تیرا ان کو خبردار نہ کرنا برابر ہے ان پر. اب یہ جو سارا مبتدا اور خبر بنا ہے یعنی انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر مبتدا مؤخر بن گیا، اور سواء علیہم جو ہے یہ خبر مقدم بن گیا. اب یہ جو پورا جملہ بنا مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر کیا بن رہا ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس حصے کو ہم کر چکے ہیں الگ سے، ان الذین کفروا لا یؤمنون. تو اس کے حوالے سے 2-3 گرامر والوں نے ترکیبیں کی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. ایک ترکیب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بات بالکل پوری ہو گئی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان الذین کفروا لا یؤمنون، انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بن چکا ہے. لیکن جو بیچ میں سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم آیا ہے یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے نا، مبتدا مؤخر اور خبر مقدم کے ساتھ مل کے. یہ کیا ہے؟ اب یہ مبتدا اور خبر کے درمیان میں ایک جملہ آ رہا ہے، اور جملے کے اقسام میں ہم نے پڑھا ہے 2 متلازم چیزوں کے درمیان میں کوئی جملہ آ جائے، کس لیے؟ مصلحتاً اسے لایا جائے یا تاکید کے لیے لایا جائے، اس جملے کو جملہ معترضہ کہا جاتا ہے. تو یہ جملہ معترضہ کسی نے قرار دیا کہ جملہ معترضہ ہے، مبتدا اور خبر کے درمیان میں آ رہا ہے. اور چونکہ انا لگ گیا تو اب ظاہر بات ہے وہ مبتدا نہیں رہے گا بلکہ انا کا اسم اور انا کی خبر کہلائیں گے. تو انا کے اسم اور انا کی خبر کے درمیان میں ایک جملہ معترضہ آ رہا ہے کہ بے شک کافر لوگ چاہے آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں برابر ہے ان پر، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اصل جملہ یہ تھا کہ بے شک کافر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور بیچ میں ایک جملہ معترضہ لایا گیا. یا دوسری رائے، دوسری ترکیب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان الذین کفروا
الذین کفروا کو ہم نے انا کا اسم بنا دیا، اور یہ جو جملہ ہم نے بنایا ہے نا مبتدا اور خبر ملا کر جملہ اسمیہ، اس کو ہم اس انا کی خبر بنا دیتے ہیں، تو بھی مفہوم بن جاتا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، ان پر برابر ہے، ٹھیک۔ اور پھر دوسری خبر یہ کی جا سکتی ہے کہ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ویسے پہلی رائے میرے خیال میں زیادہ مجھے اچھی لگی ہے کہ انا کا اسم اور انا کی خبر ہم بنا چکے ہیں، اور اس جملے کو ہم بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر لے آئے۔ لے جی، یہی چیز جو سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم ہے، اس کو میں ایک دوسرے طریقے سے بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سواء ایک مصدر ہے، اور مصدر میں نے آپ کو لیکچر میں بتایا تھا کہ گرامر میں اسم الفاعل کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور اسم المفعول کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے مصدر جو ہے۔ اگر سواء کو میں اسم الفاعل کے معنی میں استعمال کروں تو اس کا اسم الفاعل بنتا ہے استوا سے، یعنی استوا یستوی، ٹھیک، استواءً، اس سے مستویٌ ایک اسم منقوص، اسم منقوص کے بارے میں آپ کو تفصیل سے میں بتا چکا ہوں نا اسم منقوص کے بارے میں، یعنی وہ اسم جس کے آخر میں یا ہو اور ماقبل زیر ہو، ٹھیک، جیسے ہادی، تو اس کی مرفوع اور مجرور فارم ہم نے کیسے لی تھی؟ دو زیروں کے ساتھ، ہادی مرفوع ہادن، مجرور ہادن، جس طرح متقن متقن متقین، تو یہ مستوین مستوین مستوین، تو یہ مرفوع فارم میں نے لکھی ہے آپ کے سامنے، اسم الفاعل۔ سواء مصدر بمعنی اسم الفاعل مستوین، تو سواء کی جگہ پر ہم اگر اسم الفاعل کے معنی میں اس مصدر کو لیں تو بنے گا مستوین علیہم انذارک و عدمہ۔ مستوین مصدر جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسم الفاعل یا اسم مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح فعل کے لیے فاعل آتا ہے، اور اگر وہ فعل متعدی ہو تو اس کے لیے مفعول بھی آتا ہے، اسی طرح اسم الفاعل کے لیے بھی فاعل آتا ہے، اور اگر وہ کسی متعدی فعل سے بنا ہو تو اس کے لیے مفعول آتا ہے، تو مصدر بھی اسی طرح استعمال ہوگا۔ تو یہ جو انذارک و عدمہ آپ مرفوع دیکھ رہے ہیں، یہ مستوین اسم الفاعل کے لیے فاعل کا کام دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسم الفاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بھی ایک شبہ جملہ بنتا ہے۔ یا ہم اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ انذارک و عدمہ مستوین علیہم، مستوین علیہم کو ہم اس کو بھی ہم مبتدا مان سکتے ہیں اور انذارک و عدمہ اس کو خبر مان لیں، یا انذارک و عدمہ کو مبتدا مان لیں اور مستوین علیہم کو خبر مان لیں، دونوں پاسبلٹیز بن سکتی ہیں۔ تو گویا یہ جو سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم ہوا، یہ کن معنی میں ہوا کہ مستوین علیہم، مستوین علیہم انذارک و عدمہ، یا انذارک و عدمہ مستوین علیہم۔ اب اس کو ذرا میں آیت میں فٹ کر رہا ہوں، دیکھیں جی، مستوین علیہم انذارک و عدمہ از ایکل ٹو سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم۔ تو الذین کفروا انا اور لا یؤمنون، وہ الفاظ جو ہمارے پاس بچے ہوئے تھے، یہ جملہ ہم نے الگ سے کر لیا۔ الذین اس کو صلہ چاہیے تو کفروا کا صلہ اس کے ساتھ آ گیا جی، الذین کفروا موصول اور صلہ ملا کر مبتدا بنا لیں اور اس کی خبر لے آئیں لا یؤمنون، الذین کفروا لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان نہیں لائیں گے، مبتدا اور خبر بن گیا، اور اگر شروع میں انا لگا دیں تو یہ الذین کفروا انا کا اسم بن گیا اور لا یؤمنون انا کی خبر بن گئی، ٹھیک ہے۔ باقی وہ جو جملہ تھا بیچ میں، اس کو میں نے دو طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، چاہے آپ اس کو سواء علیہم ہی رہنے دیں یا سواء کو اگر مستوین اسم الفاعل کے معنی میں لیتے ہیں، بات وہی ہے کہ مساوی ہے آپ کا ان کو خبردار کرنا یا نہ کرنا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ چھٹی آیت تھی جی، اس میں بہت اہم بات آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے، کوشش کی ہے۔ اس جملے کی اور بھی تراکیب کی گئی ہیں، لیکن میرا خیال ہے ہمارے لیے اتنی ہی کافی ہے، جو کہ سمپل ہے
کہ الذین کفروا کو میں انا کا اسم بنا دوں اور لا یؤمنون کو میں انا کی خبر بنا دوں، اور یہ جو بیچ میں ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، اس میں سواء علیہم کو میں خبر مقدم کر دوں اور انذرتہم ام لم تنذرہم کو میں مفرد کی تعویل میں لے کر، یعنی مصدر کی تعویل میں لے کر مبتدا مؤخر بنا دوں، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر ایک جملہ بن گیا، جملہ اسمیہ بن گیا، جسے میں جملہ معترضہ کا نام دے دوں۔ یہاں پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جملہ فعلیہ کو کیسے آپ نے مبتدا بنا دیا؟ جملہ فعلیہ خبر تو بن سکتا ہے لیکن مبتدا کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ فعل بھی مبتدا بن سکتا ہے جب وہ مصدری معنی میں استعمال ہو رہا ہو، یعنی جب وہ مفرد کے معنی میں استعمال ہو رہا ہو تو وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ یہ اس کا جواب ہے جی۔ لیکن یہاں پر ہماری آیت نمبر 6 مکمل ہو گئی ہے اور لیکچر کا وقت بھی مکمل ہو گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آیت نمبر 6 آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ 2 مرتبہ دیکھیں، 3 مرتبہ دیکھیں، اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو 4 مرتبہ دیکھ لیں۔ اس میں آپ کی ذہانت، آپ کی عقل مندی، آپ کی کہہ لیں کوئی بھی خاصیت جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتی، صرف آپ کی محنت اور آپ کی لگن کام آتی ہے۔ کسی بہت بڑے ذہین، عقل مند، ایوارڈ یافتہ شخص سے پوچھا گیا کہ آپ تو ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں، آپ نے کیا کمال کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ذہین کوئی نہیں۔ اپنے تعلیمی دور کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ مجھے فزکس نہیں آتی تھی، تو فزکس کی کتاب کو میں نے کوئی 25 مرتبہ پڑھا اور وہ فزکس کی کتاب مجھے یاد ہو گئی۔ تو اصل یاد کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ ریپیٹیشن۔ جتنا ریوائز کریں گے، جتنا ریپیٹ کریں گے، وہ چیز آپ کو اتنی ازبر ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے یہ بھی بات بالکل کلیئر ہے کہ قرآن مجید کو جب حفظ کیا جاتا ہے تو وہی تکرار، ریپیٹیشن، اس سے آپ کو قرآن یاد ہوتا ہے، ورنہ قرآن آپ کو بھول جاتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز آپ نے سمجھنی بھی ہے تو اسے بار بار کریں، بار بار کریں، بار بار کرنے سے وہ یاد ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بھی اگر آپ 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، جتنی مرضی مرتبہ کریں، آپ کے لیے مفید ہوگی۔ ہاں، اس وقت تک کرتے رہیں جب تک آپ کو ایک کانسیپٹ سمجھ میں نہ آئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ یہ آپ کو کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی اگلی آیت کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔